الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں 3 ذمہ داریاں دے کر بھیجا گیا تھا. تعلیم، کتاب و حکمت، تزکیہ نفس، تعلیم، کتابوں کی حکمت جو ہے یہ علماء کا کام ہے کہ وہ طالبین کو علم سکھاتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا کہ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تلاوت قرآن، یتلو علیہم آیاتہ، یہ قراء حضرات کا کام ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کیسے پڑھنا. اسی کے نتیجے میں فن قرات جو ہے وہ وجود میں آیا.
کہ قراء حضرات بتاتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے کے میں فوائد کیا کیا ہے۔ کب گناہ ہوگا، کب مد ہوگا، کب اظہار ہوگا، کب اقلاب ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک ذمہ داری تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دی گئی تھی۔ اس کے لیے اصحاب صفہ کا مدرسہ قائم ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ اصحاب صفہ کا مدرسہ ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ دی گئی تھی کہ وہ یزکیہم، کہ صحابہ کا تزکیہ کرنا، ان کے باطن کو درست کرنا، ان کے باطن کی اصلاح کرنا۔ اور تیسری ذمہ داری یہ دی گئی تھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ تین ذمہ داریاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے کر دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اور یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ان تینوں ذمہ داریوں کو بھرپور ادا کیا۔ یہ جو ذمہ داری تھی تزکیے کی، باطن کے اصلاح کی، اس کی ابتدا اس بات سے ہوتی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور کے ہاتھ پر بیعت لیتے تھے، اور یہ بیعت اصلاح ہوا کرتی تھی۔ اور چونکہ آپ کامل نبی تھے، اس لیے آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت بھی ہوئی، اور آپ کے ہاتھ پر تلاوت قرآن کی بیعت بھی ہوئی، اور بیعت کا جو مقصد تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ بیعت کا مقصد کیا ہے اور بیعت ہے کیا۔ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اور بزرگوں کے یہاں ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کا نام ہے بیعت۔ جیسے میں نے کل یا اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے اس زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں،
بلکہ یہ بہت پرانا سلسلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ بیعت کس کو کہتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بیعت کے معنی کیا ہے۔ بیعت کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ بیعت جو ہے باع یبیع کا ماخذ ہے۔ عربی میں جو اس کا جو لفظ بنا ہے اس کا مادہ جو ہے باع ہے، یعنی اپنے کو بیچ دینا۔ جس کے معنی ہے بیچنا۔ جو معنی شرع یشری کے ہیں وہی اس کے بھی ہیں۔ لفظ کا فرق ہے لیکن معنی وہی ہے۔ تو بیعت کے معنی ہے بیچنا۔ بیعت کے معنی کیا ہے؟ جب آدمی کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کو واسطہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ طے کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جب آدمی کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کو واسطہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ہے بیعت جو مشائخ کے یہاں جاری اور ساری ہے، جس کا حکم جو ہے یا جس کی فضیلت جو ہے قرآن میں بھی نازل کی گئی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جب آدمی کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت خود کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کو واسطہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کرتا ہے۔ کم کر دیا کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کو واسطہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ہے بیعت کی حقیقت جو مشائخ کے یہاں جاری اور ساری ہے۔ تو بیعت ہونا دراصل کس سے سودا کرنا ہے؟ اللہ سے سودا کرنا ہے۔ شیخ اس میں صرف واسطہ ہوتا ہے، اصل معاملہ جو ہے اللہ سے ہوتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ بیعت میں اصل اللہ سے معاملہ ہوتا ہے اور شیخ صرف درمیان میں واسطہ ہوتا ہے، لہذا بیعت بھی دراصل اللہ کے نام اپنی جان اور نفس کو بیچنا ہی ہے، اور اس کا حکم اور اس کی ترغیب پہلے معلوم ہو چکی، لہذا بیعت بھی اس سے ثابت ہو گئی، کیونکہ اس حکم ہی کی ایک صورت و شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ کرنا۔ ایک اس آیت کی ایک تفسیر اور ایک اس کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ جب مومن جو ہے اللہ سے براہ راست معاملہ کرتا ہے تو پھر شیخ کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی ابھی طرح آپ آگے آؤ یا سامنے آؤ ہمارے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تو اللہ ہی سے یہ معاملہ ہے، مگر جیسے دنیاوی کاروبار میں بھی ماہر لوگ کاروباری ایجنٹ ہوتے ہیں جو آپسی معاملہ طے کراتے اور اس کی باریکیاں سمجھاتے ہیں اور اس میں رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں۔ آدمی کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو خود تو کر نہیں سکتا، تو کسی کو اپوائنٹ کرتا ہے اور اس کو اجرت دیتا ہے اور اسی کے مشورے پر جو ہے کاروبار کرتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر کنسلٹنسی جو ہے ایک بہت ہی وسیع پیشہ ہے۔ ہر فن کے لیے جو ہے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ وکیل بھی وکیل کو اس لیے ہائر کیا جاتا ہے کہ وہ اس کیس کی باریکیوں کو اور اس کے نوک پلک کو بتاتا ہے، اس کی وہ فیس لیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیعت میں اصل اللہ سے معاملہ ہوتا ہے اور شیخ صرف درمیان میں واسطہ ہوتا ہے، لہذا بیعت بھی دراصل اللہ کے نام اپنی جان اور نفس کو بیچنا ہی ہے، اور اس کا حکم اور اس کی ترغیب پہلے معلوم ہو چکی، لہذا بیعت بھی اسی سے ثابت ہو گئی، کیونکہ اس حکم ہی کی ایک صورت اور شکل یہ بھی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ ہی سے معاملہ کیا جاتا ہے، مگر جیسے دنیاوی کاروبار میں بھی ماہر لوگ کاروباری ایجنٹ ہوتے ہیں جو آپسی معاملہ طے کراتے اور اس کی باریکیاں سمجھاتے اور اس میں رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح بیعت یہ ہے کہ جو معاملہ بندہ اور اللہ کے مابین بیعت یعنی نفس کو بیچنے اور خریدنے کا ہو رہا ہے، اس میں شیخ ایک واسطہ ہوتا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان ہونے والے عظیم تجارت کا۔ یوں سمجھیے کہ شیخ گویا ایجنٹ ہوتا ہے، اس لیے
شیخ کو اس میں مہارت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالی کی مرضیات اور نامرضیات سے بخوبی واقف ہوتا ہے، اس راہ کی باریکیوں سے واقف ہوتا ہے۔ اب اس تجارت کے درمیان جو کچھ معاملہ ہوتے ہیں، شیخ کو اس کی اطلاع دیتے رہتا ہے، شیخ کو اس کی اطلاع دیتے رہتا ہے، جناب میں نے بیچ تو دیا ہے لیکن اب جی نہیں چاہ رہا ہے۔ وہ کہے گا بے وقوف بیچ تو دیا، اب جی نہیں چاہ رہا ہے، یہ معاملہ فسخ نہیں ہوگا، اس کو ٹھیک کر کے چلاؤ، تم نے بیچ تو دیا، پیسے لے لیے، یعنی جنت اس لیے کسی طرح نبھاؤ۔ اب وہ سکھاتا رہے گا اور بتاتا رہے گا، وقت بوقت مشورہ دیتا رہے گا تاکہ معاملہ ٹھیک چلتا رہے۔ میں نے جو کہا کہ شیخ صرف واسطہ ہے اور اصل معاملہ تو اللہ تعالی سے ہے، اس کی دلیل بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیعت کا ذکر کیا ہے، اور اس میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگوں کو بیعت کیا کرتے تھے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے کے ہاتھ بیعت کرتے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت ہوتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ تعالی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ انما حصر کا مفہوم دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیعت کو اپنی جانب منسوب کیا ہے، حالانکہ ظاہر وہ نبی کے ہاتھ پر ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس میں جو لوگ شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت ہو رہے ہیں، معاملہ اللہ سے ہو رہا ہے، گویا بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں بیچتا ہوں، تو خریدتا ہے، اے اللہ اب یہ جان میری نہیں رہی، مال میرا نہیں رہا، اس لیے اے اللہ اس میں اب میری نہیں چلے گی، آپ کی مرضی چلے گی، میں اپنی آنکھ کو تیری مرضی کے خلاف نہیں استعمال کروں گا، ہاتھ پیر کو نہ میرے کسی عضو کو تیری مرضی کے خلاف کوئی عمل نہیں کروں گا۔ یہ ہے بیعت کی حقیقت۔
سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ دراصل آدمی جو بیعت ہوتا ہے براہ راست معاملہ کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے معاملہ کرتا ہے۔ شیخ تو صرف بیچ میں ایک واسطہ ہوتا ہے جو اس کو اس راستے کی باریکیاں اور اس کے نوک اور پلک اور اس کے جو ہے اونچ نیچ کو سمجھاتا ہے۔ اصل معاملہ بندے کا کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اس سے شیخ کی ضرورت بھی سمجھ میں آ گئی کہ شیخ اس راہ کا ماہر ہونے کی وجہ سے ہماری رہبری کرتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ سے معاملے کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے تقاضوں کے خلاف چل کر اس کو فاسد کر لیتے ہیں۔ نیز شیخ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں ہمارے ان اعضاء کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، جنہیں ہم نے اللہ کے نام پر بیچ دیا ہے۔ اور چونکہ شیطان ہمارے بیچ پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ ہمیں غلط مشورے دیتا ہے اور ہماری بیعت و معاملے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے بھی شیخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ہمیں وقتاً فوقتاً رہبری کرتا رہے۔ اس لیے کہ شیخ جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس معاملے کو کیسے کرو، اس کی باریکیاں کیا ہے اور کن اسباب کی بنیاد پر تمہارا یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا اور کن اسباب کی بنیاد پر تمہارے اس معاملے کے اندر شیطان رخنہ ڈال دے گا اور جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیعت ہونے سے بزرگوں کے سلسلے کی برکات بھی نصیب ہوتی ہے اور انسان کے لیے مجاہدہ اور عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس سلسلے کی بہت بڑی برکت یہ ہے کہ شیخ جو ہے آدمی کو اللہ تک پہنچانے کے لیے گائیڈ کرتا ہے۔ کس تک پہنچانے کے لیے؟ اللہ تک پہنچانے کے لیے گائیڈنس کرتا ہے، اس کی رہبری کرتا ہے۔ اور چونکہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ ہمیں غلط مشورے دیتا ہے اور ہماری بیعت اور معاملے کو توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس لیے بھی شیخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ہمیں وقتاً فوقتاً رہبری کرتا رہے۔ کوئی آدمی کوئی مقدمہ خود اکیلا نہیں لڑ سکتا ہے جب تک اس کو ماہر وکیل کی رہنمائی اور ہدایت نہ مل جائے، جب تک جو ہے اس کو اس کا مشورہ نہ مل جائے، کوئی آدمی کیس نہیں لڑ سکتا۔ بالکل اسی طرح کوئی آدمی براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کو حضور اصل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جب تک اس کو شیخ کا واسطہ نہ ہو، شیخ اس میں بیچ میں واسطے میں داخل نہ ہو، جب تک آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بیعت کی برکت اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیعت ہونے سے بزرگوں کے سلسلے کی برکات بھی نصیب ہوتی ہیں
اور انسان کے لیے مجاہدہ عمل آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور ان کو خلافت صرف 40 دن میں ملی۔ کتنے دن میں بھائی؟ صرف 40 دن میں ان کو خلافت مل گئی۔ صرف 40 دن میں وہ منزلیں طے کرتے کرتے نسبت اللہ کی دولت سے مشرف ہو گئے تھے۔ ان کا قصہ عجیب ہے۔ حضرت حاجی صاحب تھانہ بھون کی خانقاہ میں رہتے تھے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی جوان آدمی تھے، جوانی کا بڑا جوش اور جذبہ تھا۔ تھانہ بھون میں ایک بہت بڑے عالم اور شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ کسی مسئلے میں ان بزرگ سے مولانا کو اختلاف تھا، تو ان سے مناظرہ کرنے کی نیت سے وہ تھانہ بھون گئے۔ راستے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ نظر آئی، تو سوچنے لگے کہ حاجی صاحب یہاں رہتے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، ملاقات کر لینا چاہیے۔ تو ملاقات کرنے چلے گئے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ گنگوہ سے آیا ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ حضرت مولانا فتح محمد صاحب سے فلاں مسئلے میں مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو تمہارے سے بڑے عالم ہیں، مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ تم ان سے مناظرہ کرو، لہذا یہ خیال ترک کر دو۔ حضرت حاجی صاحب کی بات ان کے دل میں آ گئی، تو کہا ٹھیک ہے، جب ایک بزرگ کہہ رہے ہیں تو مان لیتا ہوں کہ ان سے مناظرہ نہیں کروں گا۔ پھر وہی خانقاہ میں رات میں ٹھہر گئے۔ جب صبح سحری کا وقت ہوا تو دیکھا کہ حاجی صاحب کے مریدین اور بہت سارے ذاکرین، شاغلین، طالبین موجود ہیں، اور ذکر و دعا، نماز و تلاوت وغیرہ عبادت میں مشغول ہیں، اور ایک عجیب کیفیت اور سما نظر آنے لگی۔ جب یہ دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے بھی بیعت ہو جانا چاہیے۔ پھر حاجی صاحب نے بیعت کی درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضرت نے کہا کہ بیعت بہت اچھا، اور بیعت کرانے تیار ہو گئے، اس لیے کہ حاجی صاحب سے جو بھی بیعت کی درخواست کرتا اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ بزرگوں کے الگ الگ معاملات اور اصول ہیں، یعنی بعض ایسے ہیں جو بہت پھراتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مجاہدہ کراتے ہیں۔ ہر شیخ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنے مریدین کو واصل کرنے کا، ان کو اللہ کا تعلق بتانے کا، ہر شیخ کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب کا طریقہ کیا تھا کہ حضرت حاجی صاحب ایسے تھے جو بہت پھراتے تھے،
اور پھراتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پھرنے والا یا پھر جانے والا تو نہیں ہے، یہ پھرنے والا خود پھر جانے والا تو نہیں ہے، مطلب اس کے اندر استقامت ہے کہ نہیں ہے، کہ معلوم ہو کہ کچھ دنوں کے اندر بھاگ کھڑا ہوا۔ پھرنے والا وہ ہے جو ایک جگہ اطمینان سے یکسوئی سے نہیں رہتا، بلکہ شیخ بدلتا رہتا ہے، آج یہاں اور کل وہاں۔ پھر جانے والا وہ ہے جو پھرتا رہتا ہے، بس ذرا سا جذبہ ابھرتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا مشائخ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پھرنے یا پھر جانے والا تو نہیں ہے، بلکہ یہاں تو پھر آنے والا ہونا چاہیے۔ پھر جانے والا نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر آنے والا ہونا چاہیے، پھر جانے والا نہیں، مطلب بعض اگر کہیں چلا گیا تو واپس آنے والا ہو، پھر کر بھاگنے والا، چھوڑ کر بھاگنے والا نہ ہو۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ بیعت کی درخواست کو فوراً قبول کر لیا۔ حاجی صاحب کا بھی یہی معاملہ تھا، کسی کے پوچھنے پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا آپ ہر ایک کو فوراً کیوں بیعت کر لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں اس لیے کرتا ہوں کہ معلوم نہیں کون سا اللہ کا بندہ نیک اور مقبول ہوگا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پر رکھ دے گا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دے گا تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا عاجزی اور کیا سادگی ہے۔ مشائخ کبھی کبھی بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اس آدمی کو بیعت کرنے پر اپنی مغفرت کا یقین ہوتا ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اگر اس کو میں نے بیعت کر لیا تو اس کے بیعت ہونے سے میری مغفرت ہو جائے گی۔ الغرض حاجی صاحب نے بیعت کی۔ اب بیعت کے وقت بزرگوں کا معمول ہے کہ وہ کچھ معمولات بتاتے ہیں۔ حاجی صاحب بتانے جا رہے تھے کہ مولانا رشید احمد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میری ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے صبح تہجد کے لیے اٹھا نہیں جاتا۔ کیا کہا؟ کس نے کہا؟ وہاں رشید احمد گنگوئی نے کیا کہا حاجی صاحب سے کہ مجھ سے تہجد کے لیے اٹھا نہیں جاتا۔ ہم لوگ سے بھی تو نہیں اٹھا جاتا نا، ہم وقت نیند پوری ہی نہیں ہوتی، تو یہاں بھی سوتے رہتے ہیں، مجلس کے اندر بھی سوتے کہ نہیں سوتے؟ تم نہیں سوتے؟ ان سے تو پوچھنا ہی بیکار ہے۔
کہ مجھے صبح تہجد کے لیے اٹھا نہیں جاتا، اس لیے وہ ایک کام چھوڑ کر دوسرا جو چاہے حکم دیجئے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، باقی آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بزرگوں کیا کیسی حکمت ہوا کرتی تھی، اور کیسا وہ آدمی کو آہستہ 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 جو ہے اس کی بری عادتوں سے اس کو چھڑاتے تھے۔ حضرت تھانوی سے ایک صاحب بیعت ہوئے تو ان کو جو ہے گٹکے کھانے کی عادت تھی، نشہ کی عادت تھی۔ جب حاجی صاحب حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھئی لاؤ ہاتھ لاؤ بیعت کر لو تم کو، تو ہاتھ انہوں نے کھینچ لیا۔ پوچھا یہ کیا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ بیعت کر لو، اور بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوں تو ہاتھ کھینچ لیا تم نے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت ایک شرط ہے۔ اور بھئی کیا شرط ہے تمہاری؟ فرمایا میں گٹکا بہت کھاتا ہوں، میں گٹکا نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کروں گا؟ ہاں، گٹکا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا اچھا بھائی مت چھوڑنا، مت چھوڑنا۔ کہیں گے میری یہ شرط منظور ہے؟ بولے ہاں منظور ہے۔ بیعت کر لیا۔ اب آدمی جب اللہ کا نام لیتا ہے نا دوستو بزرگوں، تو اللہ کا نام کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ہم کو تو اللہ کا نام لینا بھی نہیں آتا، ہم تو خالی گردن ہلاتے ہیں بس۔ تو جب اللہ کا نام لیتے ہیں آدمی تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے، اس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ تو کچھ دن گزرے تھے تو وہ صاحب خود ہی آئے، فرمایا حضرت میں گٹکا تو نہیں چھوڑوں گا، ہاں لیکن تھوڑا کم کر دوں گا۔ کیا کروں گا؟ کہ بھئی ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نا؟ تو پہلے تو کہا تھا بالکل نہیں چھوڑوں گا، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں گٹکا تو نہیں چھوڑوں گا، ہاں لیکن کچھ کم کر دوں گا۔ کیا بولے چل تیری یہ شرط بھی منظور۔ اب کچھ دن اور اس ماحول میں رہے، آتے جاتے رہے، ملتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، معمولات پورے کرتے رہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں کہا جاتا ہے کہ آدمی کو اپنے معمولات کو بہت پابندی سے کرتے رہنا چاہیے۔ معمولات جو ہے وہ ترقی کا زینہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، ترقی کا زینہ ہے۔ ہم لوگ سے تو معمولات ہی نہیں پورے ہوتے۔ کتنے آتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی معمولات پورے ہوتے ہیں؟ نہیں حضرت نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ فلاں کام، فلاں مشغولیت، فلاں پریشانی۔ تو ایسا آدمی جو اپنے معمولات کو بھی پورا نہ کر سکتا ہو، کیا وہ اللہ تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کا نام لینا یہ شرط ہے۔ اللہ کا نام لینا کیا ہے؟ اور جو آدمی پابندی کے ساتھ اپنے معمولات پورے کرتا ہے وہ بہت جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ہم سے وعدے کرتے ہیں کہ حضرت ہم جو ہے
وعدہ کرتے ہیں کہ اب جو معمولات ہم نے یہاں پر خانقاہ میں رہ کر کیے تھے وہ گھر پر جا کر بھی وہاں جا کر بھی کریں گے. اور کبھی اتفاق ہو گئی، کہیں ملاقات ہو گئی، تو بھائی ہمارے دماغ میں تو صرف ایک ہی بات ہے، دنیا کی خیریت تو دنیا والے پوچھتے ہیں. دنیا کی خیریت کون پوچھتا ہے؟ ہاں، دنیا والے پوچھتے ہیں کیا ہے بھائی، کیا حال ہے، کیسی زندگی ہے، کیا کر رہے ہو. لیکن چونکہ ہم نے اس کے اوپر اپنی محنت کی ہے، ہم نے اس کے لیے آنسو بہائے ہیں، ہم نے راتوں کو اٹھ کر اس کے لیے دعا کی ہے. کسی نے ایک شخص سے پوچھا ہے، بزرگ سے، کہ آپ کیا مانگتے ہو، 2.5 گھنٹے آپ مانگتے رہتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ تو فرمایا مجھ سے جو بھی بیعت ہوتا ہے میں ہر ایک بیعت ہونے والے کا نام لے کر اس کے لیے حق میں اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں. اور میرے سے بیعت ہونے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے، اس لیے میں سب کا نام لے لے کر دعا کرتا ہوں تو مجھے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو بھئی باپ کو اپنے بیٹوں کی فکر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. تو باپ بھی تو ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے جو ہے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو شیخ بھی جو ہے نا باپ سے زیادہ اپنے مریدین کا فکر کرنے والا ہوتا ہے، اس کے غم میں گھلنے والا ہوتا ہے، اس کے درد کو محسوس کرنے والا ہوتا ہے. تو ہم سے جب کوئی ملتا ہے تو دنیا والے دنیا کی خیریت پوچھا کرے. ہم تو ایک ہی سوال کرتے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو تجربہ ہوا ہوگا کہ ہم تو ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی بتاؤ تمہارے معمولات کا کیا حال ہے. اصل کام کی بات کریں نا، کیا کھایا، کیا پیا، کہاں گھومے، کون سا کپڑا پہنا، یہ سب تو دنیا ہے کہ بھائی ہے دنیا کے نہیں. تو اس دنیا سے کی خیریت تو دینے والے بہت سے ہیں، لیکن آخرت کی خیریت کون لے گا؟ آخرت کی خیریت وہی لے گا جس نے ان کی آخرت کے لیے آنسو بہائے ہو، جس نے ان کی آخرت کی ترقی کے لیے جس نے آنسو بہائے ہو، وہی آخرت کی خیریت لے گا. تو وہ میں قصہ سنا رہا تھا، تو آ کے اس نے کیا کہا کہ حضرت گٹکا تو نہیں چھوڑوں گا، ہاں لیکن کچھ کم کر دوں گا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی شرط تیری منظور ہے. اب کچھ دن اور گزرے تو ہاتھ میں پڑیا تھی. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی یہ پڑیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے حضرت یہ دیکھیے میں اس پڑیا کو پھینکتا ہوں، اس کو میں نے لاحول کر کے میں نے پھینک دیا. اس نے حضرت کے سامنے اس پڑیا کو پھینک دیا. حضرت نے کہا اس میں کیا تھا؟ کہنے لگے حضرت اس میں گٹکا تھا، اب میں نے طے کر لیا ہے کہ بالکل چھوڑ دوں گا. کہ بھئی اصلاح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہوئی نا. تو اس اصلاح میں 2 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ ایک تو شیخ کی دعا، شیخ کی ہاں، اور دوسرا معمولات کی پابندی. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک شیخ کی دعا
اور دوسرا کیا ہے؟ معمولات کی پابندی۔ جب آدمی شیخ سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کو بہت بڑی ہمت اور سہارا مل جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا شروع میں کہ شیخ کی ضرورت کیوں ہے، اسی لیے ہے شیخ کی ضرورت۔ اور معمولات کی پابندی یہ ترقی کا زینہ ہے۔ آپ معمولات کی پابندی تو کر کے دیکھو، 95% لوگ معمولات کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ سوئیے آپ ساتویں آسمان پہ جائیے۔ کہاں گئے تھے آپ؟ اوپر گئے تو آ کیسے گئے؟ ارے ہم کو بھی لے کے گئے ہوتے، ہم بھی دنیا سے جو ہے چھٹکارا پا جاتے اوپر جا کے۔ تو بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیخ کی ضرورت اس لیے ہے کہ آدمی جو ہے اس کے دعاؤں کے نتیجے میں اور اپنے معمولات کی پابندی کے نتیجے میں ترقی کرتا ہے، اور گناہ سے بچنے کی استعداد اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ حضرت میری ایک درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے صبح تہجد کے لیے اٹھا نہیں جاتا، اس لیے وہ ایک کام چھوڑ دیجئے، دوسرا جو چاہے حکم دے دیجئے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، جو تم کر سکتے ہو کر لینا، لیکن میں نے تمہاری ایک شرط مان لی، تم بھی میری ایک شرط مان لو۔ میں نے تمہاری یہ شرط مان لی نا، ٹھیک ہے تم سے تہجد نہیں پڑھا جاتا تو مت پڑھنا، کوئی اعتراض نہیں، میں مانتا ہوں تمہاری اس شرط کو، لیکن تم میری بھی ایک شرط مانو۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے پاس 40 دن قیام کرو۔ کیا فرمایا؟ ہاں، میرے پاس 40 دن قیام کرو۔ تو بھئی خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا ہے؟ بدلتا ہے نا۔ یہ تو میں اپنی تشریح کرتا ہوں کہ حضرت نے اس بیچارے کی کمزوری کو دیکھ کر 40 دن کہا، ورنہ حضرت فرما بھی سکتے تھے کہ 1 سال رہو میرے ساتھ۔ ہاں، لوگ میرے دوستوں ایسے ہی نہیں بنتے ہیں، دل کا درد اور دل کا غم جو ہے وہ دل سے دل کو متاثر کرتا ہے۔ پاس رہنے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو ہے آدمی واصل الی اللہ ہوتا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے۔ وہ یہ کہ میرے پاس 40 دن قیام کرو۔ مولانا رشید احمد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اور کیا ان کو کیا معلوم کہ جو ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس بات پر جو ہے آمادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 40 دن رہنا ہے، کیا مسئلہ ہے، رہ لیں گے 40 دن، جیسے جماعتوں میں جاتے ہیں بولے 40 دن جماعت میں جیسے 40 دن جماعت میں جاتے ہیں بولے چلے جائیں گے۔ بھائی صاحب نے یہ سمجھا کہ چلو 40 دن رہنا ہے، رہ لیں گے۔ اب 40 دن کی نیت کر کے خانقاہ میں رہ گئے۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو سالکین ذکر و فکر میں اور رونے دھونے میں مشغول ہیں۔
کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اب ان کو نیند کہاں آئے گی؟ ہر وقت ماحول، ہر جگہ پر جو ہے ماحول وہی ہے، سب جگہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی رو رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہے، تو ایسے میں نیند آئے گی کیا؟ ہم تم دیکھو بے حصوں کو آ جاتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، ہمیں اور تم جیسے بے حصوں کو آ جاتی ہے۔ کہاں گیا سلیم؟ دیکھو یہ ہے، اور اس سے ڈبل اس کا بھائی ہے، اٹھا اٹھا کے تھک جاتے تھے، پسینہ نکل جاتا تھا، لیکن اٹھنے کو تیار نہیں، کہا تہجد کے لیے نہیں، فجر کے لیے۔ کہ بھائی سچ بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ بھائی بھائی کو پہچانتا ہے نا۔ تو یہاں تو لوگ گھوڑا بیچ کے سوتے ہیں، بولے گھر میں نیند پوری نہیں ہوتی، چلو خانقاہ میں چل کے سوئیں گے۔ بولے گھر میں نیند پوری نہیں ہوتی تو جماعتوں میں جا کے سوئیں گے۔ کیوں؟ سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نیند پوری کرتے ہیں نا لوگ۔ کوئی دعا میں ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اب ان کو نیند کہاں آئے گی؟ 2-4 منٹ بستر پر پڑے کروٹیں بدلتے رہے، پھر ان کو بھی شرم آنے لگی کہ سب تو ذکر، دعا اور عبادت میں مشغول ہیں، اور تو پڑا سو رہا ہے، تو خود ہی اٹھ کر تہجد پڑھنے لگے۔ دیکھا حاجی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی دور سے شکار کیا تھا، کہاں سے لے آئے ان کو اٹھا کے۔ اگر یوں بولتے کہ میری ایک شرط یہ ہے کہ تمہیں جو ہے ٹھیک ہے تہجد مت پڑھنا لیکن ذکر کر لینا، تو شاید وہ یہ بھی نہیں مانتا، لیکن کیا کہا؟ ہاں میرے پاس 40 دن قیام کر لو۔ خود ہی اٹھ کر تہجد پڑھنے لگے اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اب روز ایسا ہی ہونے لگا، اور 2-4 دن بعد خود ہی طبیعت کے اندر داعیہ پیدا ہونے لگا کہ صبح اٹھو اور عبادت کا چسکا پاؤ، یعنی عبادت کا مزہ پاؤ۔ لہذا سب سے پہلے اٹھنا شروع کر دیا۔ کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہاں، کہاں تو اٹھنے کو تیار نہیں تھے، اور اب جو ہے سب سے پہلے اٹھنے والے بن گئے۔ حالانکہ بیعت کے وقت تو یہ شرط لگائی تھی کہ صبح کو نہیں اٹھوں گا، لیکن صحبت اولیاء کی برکت سے سب سے پہلے اٹھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو جبراً اٹھتے تھے، لیکن پھر قصداً اٹھنا شروع کیا۔ جب اسی طرح 40 دن گزر گئے تو حاجی صاحب نے خلافت عطا فرما دی۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کی فراست۔ ہاں یہ تھی فراست۔ اس لیے ہم نے یہ بات دیکھی ہے۔ ہم ندوے کی جماعت ہماری نظام الدین جا رہی تھی، سب طلبہ ہی طلبہ تھے۔ اب یہ طے ہو رہا تھا کہ بھئی لکھنؤ سے لے کر نظام الدین تک کے لیے جو ہے پوری جماعت کا امیر کون؟ پوری جماعت کا امیر کون؟ چونکہ ندوے میں ہم نے 3 سال امارت کی ہے، 3 سال امیر رہے ہیں ندوے میں، ایسے ہی نہیں ہم نے تبلیغ سیکھی ہے، بہت تبلیغ میں گھومے ہیں اور پھرے ہیں۔ اب کی نسل تو جو ہے وہ جانتی بھی نہیں اس تبلیغ کو، تبلیغ ہم نے دیکھی ہے۔
تو اکثریت نے رائے دی کہ مولی احمد علی ہوں گے، اس لیے کہ بھئی ندوے میں بھی امیر وہی ہے تو انہی کو سفر کا امیر بنایا جائے۔ لیکن حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نورانی دامت برکاتہم نے، ایک طالب علم تھا ہمارے ساتھی تھے، وہ ہم ندوے میں ہم صرف 3 دوست تھے۔ کتنے دوست تھے؟ پورے ندوے کی طالب علمی میں جہاں پر ہم نے 8 سال گزارے، ہمارا چوتھا کوئی دوست نہیں تھا، ہم صرف 3 دوست تھے بس۔ تو مولانا نے ان کو امیر بنا دیا، تو میں بھی سوچنے لگا یار ان کو امیر کیوں بنایا؟ میں نے کہا کسی وقت پوچھوں گا ضرور کہ ندوے کا امیر تو میں، اور اس سفر کا امیر بھی مجھے کو ہونا چاہیے تھا، آپ نے ان کو امیر کیوں بنایا؟ خیر ہم لوگ نظام الدین پہنچ گئے۔ اب نظام الدین پہنچنے کے بعد اب وہاں چونکہ سفر عمارت جو تھی وہ نظام الدین کے دہلیز تک پہنچنے تک تھی، باقی اس کے بعد تو پھر وہاں پہنچنے کے بعد سارے امیر بھی جو ہے غریب ہو جاتے ہیں۔ نظام الدین میں پہنچنے کے بعد سارے امیر کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاں غریب ہو جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ میں حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم سے بہت قریب تھا اور ابھی بھی ہوں، ابھی بیچ میں مولانا یہاں سانتا کروز میں کہیں رکے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا احمد علی کو ہمارے آنے کی اطلاع نہیں کی گئی؟ ان کو اطلاع کرو کہ ہم آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ تو ان صاحب خانہ نے مجھ کو فون کر کے کہا کہ حضرت تم کو یاد کرنے ملنے آؤ، تو میں سب کام چھوڑ کر بھاگا گیا حضرت سے ملنے کے لیے۔ تو اس وقت بھی تعلقات تھے، آج بھی ہے، بہت محبت کرتے تھے۔ تو وہاں پہنچ کر سارے امیر جو ہے وہ غریب ہو گئے، طلبہ الگ الگ جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ مجھ کو جو ہے جو جماعت ملی وہ ملی میواتیوں کی جماعت، جس نے جماعت میں وقت نہیں لگایا وہ تو سمجھ بھی نہیں سکتا، اور جس نے لگایا ہو لیکن میواتیوں کے ساتھ نہ لگایا وہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ میواتی کس بلا کی قوم تھی۔ میواتی کو چلانا ایسے ہی تھا جیسے کہ مینڈک کو تولنا، اتنی سی بات کے اوپر ناراض۔ اور ہمارا ہر وقت ان کو منانا اور ان کے روٹھنے کو ختم کرنا، یہی ہمارا کام رہ گیا۔ اور سب تقریباً 50 60 70 80 سال کی عمر کے تھے، جوان بھی ہوتے تو چلو ٹھیک ہے ڈانٹ پھٹکار دیتے اور تھوڑا سا ان کو وہ کر دیتے۔ اب یہ تو سب ماشاءاللہ 70 80 میرے دادا اور نانا کے عمر کے، تو ان کو میں کیا ڈانٹتا؟ اگر تھوڑا میں آنکھ بھی نکالتا تو وہ جو ہے مولوی جی ہم تو جا رہے ہیں۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ ہم جا رہے ہیں نظام الدین۔ کیوں جا رہے ہو؟ تم نے ہم کو ڈانٹا نا اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ لیجیے صاحب اتنی سی بات ہو گئی، اب چلے۔ ارے حاجی صاحب رک جاؤ مت جاؤ، اس لیے کہ نظام الدین میں کارگزاری میں یہ سب جانتے ہیں کہ نظام الدین میں کارگزاری میں سب سے پہلا ایک سوال بہت اہم ہوتا تھا کہ بھئی جتنے ساتھی گئے ہیں اتنے ہی ساتھی واپس آئے ہیں یا کچھ کم ہو گئے ہیں؟ کیوں بھئی ہوتا ہے کہ نہیں سوال؟ اتنے ہی ساتھی واپس آئے کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ 20 کی جماعت گئی اور جو ہے 10 ہی واپس آئے۔ بولے 10 کہاں گئے؟ بولے 10 لڑکے بھاگ گئے۔ کس سے لڑے؟ بولے امیر صاحب سے۔ ایک مرتبہ میرا وقت لگا کہ میں لوٹا نظام الدین، تو وہاں سجاد صاحب وہیں تھے نظام الدین میں، تو مجھ کو اکیلا دیکھ کر کہنے لگے تم اکیلے آ گئے، تمہارے سب ساتھی کہاں ہیں؟
میں نے کہا آ رہے پیچھے سے۔ بولے تم اکیلے کیسے آ گئے؟ تم تو جماعت کے ساتھ گئے تھے، تو جماعت کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ ارے میں نے کہا کہ چھوڑیے جماعت وماعت کو، میرے تو پورے چلے میں ناک میں دم کر دیا ہے ان طلبا نے، اور سب علماء تھے، ندوے کے علماء تھے سب، کہ انہوں نے تو میرے ناک میں دم کر دیا تو میں بھاگ آیا۔ تو ماں ہنستے رہے اور کہنے لگے ہاں میاں تبھی تو کہتے ہیں کہ جو ہے برداشت کی عادت اپنے اندر پیدا کرو، یہ راستہ ہے خلاف مزاج لوگوں کو برداشت کرنے کا۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم مزاج کے لوگ ساتھ میں جماعتوں میں جاتے ہیں، تیری میری دوستی ہے، تیرا میرا مزاج ملتا ہے، تو دونوں ایک اس کی تشکیل کرے گا، وہ اس کی تشکیل کرے گا، اور دونوں جماعت میں جائیں گے، ایسے ہی پوری جماعت بنتی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ہم مزاج کے لوگوں کے ساتھ جانے کا مزاج ہے، اس کی وجہ سے جو ہے پورے چلے بھر میں جو ہے سوائے لایا نہیں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے تم لوگ یہاں لایا نہیں کرتے ہو نا، لاکھ منع کرو تو پھر بھی چار اس کونے میں بیٹھے ہیں، چار اس کونے میں بیٹھے ہیں، ہاتھ میں چائے کا کپ ہے، تو ہم کو یہ دکھاتے کہ مولانا ہم لایا نہیں کر رہے، ہم چائے پی رہے ہیں۔ تو بھائی سمجھ لو ہم نے بھی جو ہے نا یوں ہی اپنے بال سفید نہیں کیے، ہاں یہ جو سفید ہوئے ہیں نا وہ یوں ہی سفید نہیں ہوئے ہیں۔ تو میں بھاگ کے واپس آ گیا تھا جماعت چھوڑ کے، تو مولانا ہنسنے لگے، کہنے لگے بس ہو گیا، بڑا جوش تھا جماعت کے اندر سب کو ساتھ میں لے کر جانے کا، اب کیا ہوا؟ ارے میں نے کہا کہ سب ایسے ناخلف تھے، سب ایسے بدماش تھے کہ میرا جینا حرام کر دیا، اور جو ہے چین بھی نہیں مجھے ملا 40 دن تک۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولے اسلام میں ایسے ہی ہوتا ہے، تبھی تو آدمی بنتا ہے نا۔ ہاں آدمی تبھی بنتا ہے جب مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے اور آدمی اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو واقعہ کیا تھا کہ حضرت نے 40 دن کے بعد کیا کیا؟ ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ تو شرط کیا لگائی تھی مول صاحب؟ کیا شرط لگائی تھی؟ 40 دن ہمارے پاس رہو۔ اب تھانہ بھون سے رخصت ہوئے اور اپنے وطن گنگو پہنچ گئے، تو کئی مہینے ہو گئے اور حاجی صاحب کو ان کے حالات کا کچھ پتہ ہی نہ چلا، نہ خیر نہ خیریت، نہ حال نہ احوال۔ تو حاجی صاحب نے مولانا کے نام ایک خط بھیجا، اس میں لکھا کہ تمہاری کوئی خبر نہیں معلوم ہوئی، بندے کو تشویش ہوئی ہے۔ حاجی صاحب نے خط لکھا کہ تمہارا کوئی حال معلوم نہیں ہوا، اس لیے مجھے تمہاری تشویش ہے، یعنی تمہاری فکر ہے مجھے، اس لیے اپنے حالات سے مطلع کیجئے۔ یہ خط پہنچا تو اس کو پڑھا اور جواب لکھا کہ حضرت میں نے اپنے حالات اس لیے نہیں لکھے کہ بندے کا کوئی حال ہے ہی نہیں، تو کیا لکھوں؟ اس کے بعد لکھا کہ بس اتنا میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ کسی کی کوئی مدح اور ذم کا کوئی اثر مجھ پر نہیں ہوتا۔ کیا فرق آیا کہ کسی کی مدح اور کسی کے ذم، کسی کی تعریف اور کسی کی برائی کرنے سے مجھ کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری کوئی تعریف کرے تو ہم پھول کر گپا ہو جاتے ہیں، ہاں، اور ہماری کوئی ذم کرے، کوئی برائی کرے تو پھر ہم جو ہے اس کے خلاف ٹھان لیتے ہیں۔
لیکن حضرت گنگوئی کیا فرما رہے ہیں کہ وہاں سے آنے کے بعد میرا حال یہ ہو گیا کہ اب تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا دونوں میری نگاہ میں برابر سرابر ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی تعلیمات میں کسی جگہ بھی کسی قسم کا شک نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا۔ بھائیوں، بیعت کی برکت اور اہمیت و ضرورت کا اندازہ کرو کہ بزرگوں کی نظر انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ یہ راستہ ہی ایسا ہے۔ آدمی جتنا اپنے شیخ سے وابستہ ہوگا اور جتنا جو ہے اپنے معمولات کا پابند ہوگا، اتنا جو ہے وہ ترقی کرتا رہے گا، اور جتنا وہ شیخ سے دور رہے گا اور اپنے معمولات کو ناگہ کرے گا، اتنا جو ہے وہ راستہ بھٹک جائے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے کہ شیخ کی باتوں کو بغیر چوں چرا مان کر چلیں گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر شیخ کی چلانے کے بجائے خود اپنی چلانے لگے، شیخ کی بات چلانے کے بجائے، اس کی ماننے کے بجائے خود اپنی بات کرنے لگے، اور شیخ کے مشوروں کو عمل میں نہ لائے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مقدمے کے لیے آپ اپنی لیے چلاتے ہیں یا وکیل کی سنتے ہیں؟ اگر آپ نے وہاں اپنی چلائی تو وکیل صاحب کیا کہیں گے؟ بھیا جاؤ، تم خود ہی دیکھ لو اپنا کیس، تم خود ہی لڑ لو۔ اس لیے مرید کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اپنی رائے نہ چلائے۔ مرید کی تعریف کیا ہے؟ کہ اپنی رائے نہ چلائے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک طالب علم سید الطائفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مرید ہونے آئے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ مرید کے معنی کیا ہے؟ طالب علم تھا، عربی زبان پڑھا ہوا تھا، اس نے گردان شروع کر دی، ارادہ یرید ارادتن فہو مرید۔ اس نے کہا کہ حضرت کسی کام کے ارادہ کرنے کو مرید کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب بیچارہ سوچنے لگا کہ اس میں کیا غلطی ہے، ہمارے اساتذہ نے تو یہی ہم کو پڑھایا۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ ہر کام کو جو ہے عربی زبان میں فعل کہتے ہیں، اور اس کی گردانیں ہوتی ہے، ماضی کی، مضارع کی، پاسٹ کی، پریزنٹ کی، فیوچر کی۔ تو وہ بیچارہ سوچنے لگا کہ ہمارے استاد نے تو ہم کو یہی سب پڑھایا، اور حاجی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت کس کام کے ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب بیچارہ سوچنے لگا کہ اس میں کیا غلطی ہے، ہمارے اساتذہ نے یہی پڑھایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ فصول اکبری بھی پڑھی ہے، کتاب کا نام ہے فصول اکبری۔ عربی صرف ایک ہی کتاب ہے، اس کے اندر بہت سے مضامین کے ساتھ خاصیات ابواب کا بیان بھی بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ تو اس طالب علم نے جواب دیا جی ہاں پڑھی ہے۔
فرمایا کہ باب افعال کی خصوصیت کیا ہے؟ اب اس نے گنانا شروع کیا۔ اس میں ایک خصوصیت یہ گنائی کہ سلب مآخذ۔ حضرت نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ ماخذ کو سلب کر لینا اور ماخذ کی نفی کر دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس خصوصیت کو کی پیش نظر رکھتے ہوئے مرید کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے ارادے کو سلب کر لے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی نہ چلاوے، اپنے ارادے کو سلب کر لے۔ کس کے ارادے پر چلے؟ شیخ کے ارادے پر چلے۔ تو علم جو ہے وہ ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ کتابوں کے اندر کتابوں تک رہنے دو، اصل کی دنیا میں آؤ، عمل کی دنیا میں آؤ۔ حضرت نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ ماخذ کو سلب کر لینا اور ماخذ کی نفی کر دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس خصوصیت کو کی پیش نظر رکھتے ہوئے مرید کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ارادے کو سلب کر لینا، یعنی ارادہ نہیں کرنا۔ تو مرید کے معنی ہوئے ارادہ نہیں کرنے والا۔ حضرت نے کہا کہ مرید کون ہوتا ہے؟ جو ارادہ نہیں کرتا، یعنی اپنی مرضی اور ارادے سے کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی مرضی پر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ کی مرضی پر سب کچھ چھوڑ دیا۔ جس نے بیعت کرتے ہوئے سب کچھ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا، اس نے گویا یہ کہہ دیا کہ اے میرے مالک اور خالق، میں نے اپنی جان اور مال کو تیرے حوالے کر دیا اور تجھے بیچ دیا، اب اس میں میری مرضی نہیں چلے گی، جو چلے گی وہ تیرا ارادہ اور تیری مشیت چلے گی۔ اللہ کے سامنے اپنی رائے کو ختم کر دینا، اپنی رائے کو اللہ کے سامنے اپنی رائے کو ختم کرنا۔ یہ نہیں کہ سب اللہ میں کچھ چاہ رہے ہیں اور آپ کچھ چاہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ معنی سمجھ کر جو بیعت کرتا ہے کہ مجھے کسی کام کا ارادہ نہیں کرنا ہے، بلکہ شیخ کی جانب سے اس راہ کے بارے میں جو کہا جائے اس پر عمل کرتے رہنا ہے، وہ ہوتا ہے حقیقت میں مرید۔ اور جو ارادے پر ارادہ کرتا رہتا ہے، شیخ ایک کہتا ہے اور اس کا ارادہ الگ ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث ایک بات کہتی ہے، اس کا ارادہ الگ ہوتا ہے، تو بھائی یہ مرید نہیں ہے، مراد ہو گیا۔ یہ مرید نہیں ہے، مرید کہتے ہیں مان کر چلنے والے کو، اور منوانے والے کو مراد کہتے ہیں۔ الغرض جو شخص کسی سے بیعت ہو کر اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کی اتباع کرے اور اس کے مشورے پر قائم رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو بزرگوں؟ اللہ تمہیں اور مجھ کو سمجھا دے کہ ہم جو ہے ابھی تک ہم نے اس راستے کو نہیں سمجھا۔ ہم خالی گردن ہلانے کو تصوف سمجھتے ہیں، ہم ضرب مارنے کو تصوف سمجھتے ہیں، حالانکہ گردن ہلانا اور ضرب مارنا یہ اصل نہیں ہے۔ اصل ہے اپنے ارادے کو فنا کرنا
اور اپنے اللہ کے ارادے کو باقی رکھنا اور اس پر چلنا، یہ ہے اصل میں اس راستہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، جب بیعت ہونا ہی ہے اور بیعت ہو چکے ہو تو اپنے اس بیعت میں للہیت لاؤ، اللہ کو اس کے حق دو، اللہ سے اس کا مقام اس کو دو، اس لیے کہ بغیر اس کے جو ہے آدمی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کو جو ہے یہ قربانی دینی ہی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔